ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی ایک رکن آپ نے ادا کر دیا، پھر اس کے بعد دوسرے رکن کی طرف آپ منتقل ہوتے ہیں، تو آپ اس رکن کے اندر خاص کر جو رکوع اور سجدے کا معاملہ ہے اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے نماز شروع کر دی اور نماز میں آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اب اس کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے سورت پڑھ لی۔ اب سورت کے بعد چونکہ آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے آیا کیا تکبیر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ رکوع میں جاتے ہوئے یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اختلاف ایک حدیث کے بنا پر پیدا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ابن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کو پورا ادا نہیں کیا، جس کے بنا پر ان کو یہ شک شبہ ہوا کہ آیا نبی علیہ السلام نے تکبیر یعنی اللہ اکبر ارشاد نہیں فرمایا۔ اب ایسی صورت میں دو جماعتیں بن گئی، ایک ہے ابن سیرین اور دوسرا ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ ابن سیرین اور عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں اشخاص کا ایک الگ مذہب ہے، اور دوسری طرف ائمہ اربعہ ہیں۔ ابن سیرین اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رکوع سے قومے کی طرف آتے ہوئے اور سجدے سے قیام کی طرف آتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اٹھتے ہوئے۔ رکوع سے آپ رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے قومے کی طرف آتے ہوئے کہ جیسے کہ آپ کھڑے ہو گئے، اور اس طریقے سے آپ سجدے میں، سجدے سے آپ قیام کی طرف آ رہے، تو کہتے ہیں کہ اس اٹھنے کے وقت تو آپ کو تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہ کہ قومے سے رکوع کی طرف جاتے ہوئے اور قیام سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے آپ کو اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہے، تو اٹھتے ہوئے پڑھنا ہے لیکن جاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہے۔ ابن سیرین اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا استدلال اس حدیث مبارکہ سے ہے کہ حضرت ابن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یتم التکبیر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے والد محترم نے نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کو مکمل نہیں فرمایا، جس سے ان کو یہ لگا کہ رکوع اور سجدے کی طرف جاتے ہوئے، جھکتے ہوئے تو اللہ اکبر نہیں کہیں گے اور جناب اٹھتے ہوئے کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا استدلال اس لفظ سے لا یتم التکبیر۔ اب اس کے متعلق ہم دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ جو آپ کے پاس روایت ہے اس کے معارض، اس کے مخالفت میں کئی احادیث متواترہ ہیں، اور حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے منتقل ہونے کے لیے ہر زمانے میں لوگ اتنے کثرت کے ساتھ ہو کہ ان کو جھوٹا نہ کہا جا سکے، اتنے زیادہ لوگ ہو، اور متواتر روایات جو اس کے معارض ہے، اس کے مخالف ہے، تو متواتر روایات کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ کہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور ان متواتر روایات کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے، حضرت علقمہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل خفض و رفع، نبی علیہ السلام ہر جھکنے اور ہر اٹھتے وقت اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ یہ متواتر روایات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی ہے، اور اس روایت کے اندر جو حضرت ابن عبد الرحمن
اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں ان کا ارشاد کا مطلب کچھ اور ہے. ان کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ لا یتم تکبیر، تکبیر کو مکمل نہیں کرتے تھے. تو تکبیر کے مکمل نہ ہونے سے اگر آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جناب تکبیر ہی کی نفی ہو گئی تو یہ صحیح نہیں ہے. تکبیر مکمل نہ ہوا، اس کی ترتیب یہ ہے جیسے کہ آج کا حرم کے اندر بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مقامات میں بھی ہوتا ہے کہ ابتدا بآواز بلند ہو اور انتہا پست آواز سے ہو. تو وہ جو پست آواز ہوتا ہے جیسے کہ اللہ زور سے بول دیا اور اکبر پہ آ کے آواز پست کر دی اللہ اکبر. اب یہ آخر میں جو اکبر کہا نا یہ بالکل آہستہ کہا. اب اس آہستہ ہونے کی وجہ سے شک اور شبہ یہ پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر یعنی تکبیر نہیں پڑھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے ایسا بھی نہیں فرمایا نہ کیا کہ شروع میں اللہ اکبر کہا اور آخر میں اکبر چھوڑ دیا. شروع میں اللہ کہا اور آخر میں اکبر چھوڑ دیا، نہیں، پورا کہا، پورا ارشاد فرمایا، لیکن ابتدا میں آواز بلند تھی اور انتہا کے اندر آواز پست. نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی تکبیر مکمل فرمائی. عام طور پر مساجد کے اندر ہمارے ہاں ایک رواج ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ابتدا کی آواز ہوتی ایسے انتہا کی آواز بھی ہوتی. جیسے کہ ابتدا میں آواز بلند ہے اللہ، ایسا ہی اکبر میں بھی آواز کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے. تو اس سے شک شبہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اگر ابتدا میں اللہ بلند ہو اور اکبر میں آ کے آواز پست ہو جائے تو اس سے شک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس شک شبے کی وجہ سے اتنا دور جانا کہ جناب رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، یہ مناسب نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اللہ اکبر کل خفض و رفع ہر جھکتے اور اٹھتے وقت ارشاد فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے ائمہ اربعہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ارشاد مبارکہ ہے اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ہر رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے، ہر رکوع اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا امام کے لیے یا مقتدی کے لیے ضروری ہے. اسی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یکبر فی کل خفض و رفع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکتے وقت اور ہر اٹھتے وقت، چاہے وہ قومے سے رکوع کی طرف جھکتے ہو یا رکوع سے قومے کی طرف نبی علیہ السلام اٹھتے ہو، یا اسی طریقے سے قیام سے سجدے کی طرف جاتے ہو یا سجدے سے قیام کی طرف آتے ہو، ہر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ معمول ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی چاہے اکیلے نماز پڑھے یا امام کی اقتداء میں پڑھے یا اسی طریقے سے امام خود ہو، ہر آدمی جو بھی ہو، مرد عورت، اسی طریقے سے کسی ایک جگہ سے دوسرے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اس کو اللہ اکبر بولنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ قاعدہ ہے کہ ہر انتقال کے وقت تکبیر ہوتی ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال ہوتے ہوئے تکبیر ہوتی ہے. تو اگر آپ رکوع سے قومے کی طرف اٹھتے ہیں یہ ایک انتقال ہے، یعنی رکوع سے آپ منتقل ہو گئے کس کی طرف؟ قومے کی طرف. اور جیسے کہ آپ کا مذہب ہے کہ سجدے سے آپ قیام کی طرف منتقل ہوئے، یہ اس انتقال کے وقت اگر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ایک انتقال ہے کہ آپ قومے سے رکوع کی طرف چلے گئے، آپ قیام سے سجدے کی طرف چلے گئے. تو جب یہاں اس انتقال کی طرف کی جو اٹھنے کا ہے اس میں اللہ اکبر پڑھنا ہے تو اس طریقے سے اس کی طرف جانے میں بھی اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی پڑھو.
في الصلاة هل فيه تكبير؟ حدثنا النبي قال حدثنا ابن خيثمة قال حدثنا يحيى بن حماد بن شعبة بن حسن بن إبراهيم عن ابن عبد الرحمن بن حمزة عن أبي أنه صلى مع رسول الله فكان يتم التكبير. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة فذكر مثل الإسناد قاله جعفر فذهب قومنا هذا فكان يكبر في الصلاة حفظوا ويكبرون إذا رأوا وكذلك كانت بنوهم ويتقعوا ذلك. تو یہ قال ابو جعفر فذهب قوم، اس سے مراد کون ہے؟ ابن سیرین اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جی. وذهبوا في ذلك لما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا زهير بن معاذ قال وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعا. ائمہ اربعہ کا مذہب مراد ہے. ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جتنے بھی حضرات کے متبعین ہیں، جو پوری دنیا کے اندر ایک رواج اور دستور اور طریقہ اور شریعت کا عمل وہ یہی ہے کہ جناب ہر رکوع اور سجدے کے وقت جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے جی. یہ علقمہ عن عبداللہ یہ دلیل ہے ائمہ اربعہ کی. قال انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یکبر فی کل وضع و رفع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جھکتے اٹھتے وقت اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. کہ دروازہ بند کر. حدثنا ابو بشر النقي قال حدثنا شبيان عن زهير فذكر مثله الاسناد قال وابو بكر وعمر رضي الله عنه فعلان ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن سالم قال حدثني سالم بن قال وكان عندي اوثق من نفسي قال قال ابو مسعود رضي الله عنه الا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا 4 ركعات يكبر فيهن كلما رفض ورفض وقال هكذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو ابي داود قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثنا كريم قال صلى بنا ابو هريره رضي الله عنه فكان يكبر اذا رفع واذا وضع فاتيت ابن عباس رضي الله عنه فاخبرته بذلك فقال وليس ذلك سنه من قاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سليم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر بن كثير ولم يذكر ابا هريره رضي الله عنه. حدثنا ابي البدر قال حدثنا اسلم قال حدثنا اسلام بن ابي اسحاق عن الاسد بن يزيد قال قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ذكرنا علي بن رضي الله عنه صلاه كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم اما نسيناها واما تركناها عمدا يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد. حدثنا ابن منصور قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا سعيد بن ابي الدحاح وحدثنا ابي منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قتاده عن ابن سلم جبل حقان بن عبد الله النقاشي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر الامام وسجد فكبروا واسجدوا. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابي عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عاصم قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنه يتمون التكبير ويكبرون اذا سجدوا واذا ركعوا واذا قاموا من الركعه. حدثنا ابن منصور قال حدثنا ابو عاصم بن حذيفه بن سفيان بن عبد الرحمن عاصم فذكر باسناد مثله. حدثنا يوسف قال اخبرنا من قال اخبرني مالك بن الشاعر بن سلمة عن ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي يوم مكتوبه فيكبر كلما خفض ورفع الى الصلاه فقال والله اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان يحدث الزهري عن ابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه كان يصلي بهم المكتوبه فذكر مثله. حدثنا سليمان بن شهاب قال حدثنا اسد موسى قال حدثنا النبي عن القمري ابي هريره رضي الله عنه حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا النبي عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سجد ورفع. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا غير بن اوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي سلمة قال ابو هريره رضي الله عنه قبل في الصلاه كلما خفض ورفع فقلت يا ابا هريره رضي الله عنه ما هذه الصلاه فقال ان هذا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الاثار القربيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع ما ظهر من حديث عبد الرحمن بن حمزه والتواتر وقد عمل بها من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه وتواتر بها الحمد لله ايامنا هذا لا يمكن ذلك ممكن ولا يدفعه دافع. ثم لا يشهد انه ايضا وذلك ان راينا يدخل في الصلاه يكون بالتكبير. کہتے ہیں کہ جناب نماز میں جاتے بھی کیا ہے؟ تکبیر ہے. ثم الخروج من الرکوع والسجود یکونان ایضا بتکبیر. اس طریقے سے جناب رکوع اور سجدے کی طرف جاتے ہوئے یا اس سے نکلتے ہوئے بھی جناب کیا ہے؟ تکبیر ہے. وکذلک القیام من القعود، اور اس طریقے سے جناب قیام اور سے جناب کس کی طرف؟ قعود کی طرف، اور اس طریقے سے قعود سے قیام کی طرف، ہر ایک کی طرف کیا ہے؟ مولوی صاحب تکبیر ہے جی.
يكون يدا بتكبير فكان ما ذكرنا من تغير الأحوال فکان ما ذکرنا من تغیر الاحوال من حال الى حال، یہ قاعدہ ہے، حال سے دوسرے حال کی طرف، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تکبیر، یہ کیا ہے قاعدہ ہے جی. قال جميعا فيه تكبير فكان نظر على ذلك ان يكون تغير الاحوال ايضا من القيام الى الركوع ولا السجود فيه بتكبير قياسا على ما ذكر من ذلك، وهذا قول ابي حنيفه ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى. ہاں اس کو فوراً بند کر دیا کرو.